میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں، تم نے کیوں اپنے ماضی کو بھلا کر اپنی اولادوں کے مستقبل کو برباد اور پامال کر دیا ہے؟ تم نے کیوں اپنے اولادوں کے مستقبل کو بیکار اور خراب بنا دیا ہے؟ آپ کیوں اپنے اولادوں کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے؟ وہ عظیم مائیں کہاں گئی جو عظیم بچوں کو جنم دیتی تھی، جن کے سائے میں عظیم بچے پرورش پاتے تھے؟ ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، ماؤں کا، بہنوں کا بڑا کردار ہے اولادوں کو سنوارنے میں، اولادوں کو بنانے میں۔ اولاد کا بننا، اولاد کا سنورنا، اولاد کا نیک صالح ہونا، یہ ماں کا ہی تو کمال ہے، یہ ہماری خواتین کا ہی تو کمال ہے۔ لیکن آج ہماری خواتین کن جھمیلوں میں پڑ چکی ہے، کن لاپرواہی میں پڑ چکی ہے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ آپ کا نام تو اماں عائشہ رکھا گیا ہے، آپ کا نام تو حضرت فاطمہ رکھا گیا ہے، آپ کا نام تو ام کلثوم رکھا گیا ہے، آپ کا نام تو زینب رکھا گیا ہے۔ آپ کی تاریخ بڑی نرالی ہے، آپ نے اپنے مقام اور مرتبے کو کیسے بھلا دیا ہے، کیسے پامال کر دیا ہے؟ آپ کیوں اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچان رہی ہو؟ آپ کا کام بے پردہ گھومنے کا نہیں ہے، آپ کا کام لاپرواہی کرنے کا نہیں ہے، آپ کا کام اپنی زیب و زینت کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبہ دیا ہے، آپ کو ایک مقام دیا ہے۔ کاش کہ میری ماں اور بہنوں تک میری بات پہنچے اور وہ سمجھے کہ ہم اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو کیسے ضائع کر دیا ہے۔ ہماری اولادیں آج جو نافرمان بن رہی ہے، ہماری اولادیں جو آج بے دین ہو رہی ہے، ہماری اولادوں کے پاس آج جو دین نہیں ہے، وہ کمزوری، وہ لاپرواہی ہماری خواتین کی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی ہے۔ ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، اس کو پڑھ کر دیکھیں، جتنے بھی بڑے بڑے نام ملیں گے، ان کے بڑے نام ہونے میں، ان کے ناموں کو عظیم بننے میں، ان کے کرداروں کو عظیم بننے میں، عظیم کردار اور عظیم محنت اس کی ماں کی ہے، اس عظیم ماں کی محنت ہے، اس عظیم ماں کا کردار ہے اس بچے کے عظیم بننے میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کی عمر تھی، آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ ماں رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی تھی کہ اے اللہ، میں نے تو اس بچے کو تیرے نبی کی خدمت کے لیے چن رکھا تھا کہ یہ تیرے نبی کا دین سیکھے، احادیثوں کو سیکھے اور ان احادیثوں کو پھیلائے۔ اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ کیسے علم دین سیکھے گا، یہ کیسے احادیثوں کو یاد کرے گا، کیسے احادیثوں کو سمجھے گا؟ دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، وظائف ہوتے رہتے تھے، تہجد میں اٹھنا، صدقات کا دینا، بے شمار آپ وظائف اور بے شمار آپ اعمال کے خوب پابند رہتی تھی کہ کیسے میرے بچے کی بینائی واپس آ جائے۔ ایک رات آپ اللہ کے حضور دعا فرما کر لیٹ گئی، خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا ہے، اللہ نے آپ کی تڑف کو محسوس کر لیا ہے، آپ کی تڑف کی، آپ کے ہاتھ اٹھنے کی اللہ نے لاج رکھ لی ہے، جاؤ اپنے بچے کو دیکھو جا کر۔ وہ دعاؤں میں کہتی تھی نا کہ اے اللہ، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، محمد میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں نے اس کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور رسول اللہ کی طرف سے اشارت سنی کہ اللہ نے آپ کے بچے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کے، اپنے لال کے پاس گئی، اس کو رات کو جگایا اور کہا بیٹا مجھے دیکھو، میں نظر آ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو۔ بچے نے اپنی اماں کو پہچانا، کہا کہ اماں جان میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ فوراً رب کے حضور سجدے میں گر گئے کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ اور آج لوگ ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی احادیثوں اور احادیثی کی کتابیں، بے شمار کتابیں، ان کا فیض جاری ہے دنیا کے اندر آج۔ لیکن وہ عظیم انسان کیسے بنا؟ اس کی ماں عظیم تھی، اس کی ماں نیک تھی۔ وہ مائیں کہاں چلی گئی جو اپنے بچوں کو لوریاں سنا کر حمد و ثنا کی،
جو اپنے بچے کو کلمہ سنا کر سلاتی تھی، جو اپنے بچوں کو اللہ کا پتہ بتاتی تھی، جو اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتی تھی، وہ مائیں آج کہاں چلی گئی؟ آج تو سوتے وقت بھی بچے کی زبان پر کچھ اور ہے اور اٹھتے وقت بھی بچے کی زبان پر کچھ اور ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری کمی تو ہے، اور اسی کمی کی وجہ سے آج ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں حالات لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم